ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین کرام قادر، خداوند عالم کے مہمان کردہ مومنین مومنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے افراد خوش نصیب ہیں جن کا شب قدر میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے انتخاب فرمایا اور انہیں معصومین علیہم الصلاۃ کے دیار میں اور ان کے گھر بلانے کے شرف عنایت فرمایا۔ 6 معصومین، مدینہ اور خداوند عالم کا گھر مکہ۔ آج چونکہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام ہے، خوش نصیب افراد ہیں جو اس وقت مشہد مقدس میں ہیں۔ بندہ بھی کل ہی حاضر ہوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے حج کے متعلق بہت بہت مبارک آپ تمام حضرات کو ولادت امام رضا علیہ السلام، دین کا ریزن، دین کا مقام، دین کا رتبہ، درجہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حج کی 40 فضیلت جناب امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حج کی جامعیت، حج کا مقام، حج کا رتبہ، حج کی قبولیت کا درجہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شرائط وجوب حج کیا ہے اور حج کی قسمیں کیا ہیں، اعمال عمرہ تمتع کیا ہے، اعمال حج تمتع کیا ہے، آداب حج کیا ہے اور فقہ حج کیا ہے، اور خاص طریقے سے قاموس مکہ اور مدینہ، نورانیت میں اضافہ، حج ضیافت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ دسترخوان بچھاتا ہے، پروردگار بلاتا ہے۔ حج قرآن مجید میں کیا ہے، قرآن کی روح سے، قرآن مجید کے اعتبار سے کیا کیا فضیلتیں رکھتا ہے حج۔ حج روایات کی روشنی میں حج کیا ہے، مکہ اور بیت الحرام، ان تمام چیزوں میں حج کا رتبہ کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جب تم خدا کے لیے نکلو، جو جن کے نام پہ لوگ امام ضامن باندھتے ہیں، وہ خود امام، وہ کہتے ہیں کہ جب تم خداوند عالم کی گھر تم نکلو، کہتے ہیں کہ اذا خرج من منزلہ بسم اللہ، خرجت بسم اللہ، لجت علی اللہ توکلت، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پہلا قدم ہے جو حج بیت اللہ کی طرف انسان جا رہا ہے، بسم اللہ کی طرف سے، خدا کے اوپر توکل، بھروسہ اور ندامت اور شرمندگی کے اعتبار سے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے 8 چیزیں امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ انسان جب حج بیت اللہ کے لیے نکلے تو کس اعتبار سے نکلے، کیسے نکلے، اور کیا کیا چیزیں اسے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف ملاحظہ فرمائے اور اس کی تیاری کرے۔ تو مومنین کرام، پہلے تو مبارکباد، اور امام رضا علیہ السلام کی برکت اور رحمت سے ہمارا سفر کامیاب اور منزل تک پہنچے اور قبولیت اور تمام شرائط اور تمام فضیلتیں، آثار حج حاصل کر کے واپسی اپنے وطن، اپنے گھر آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سفر حج کے باطنی، یعنی انسان اندر کے جو ہے حج کے روحانیت کے اعتبار سے معرفت حج، اور اندر روحانیت کا کیا فائدہ ہے۔ جسمانی فائدے بہت زیادہ ہیں، معاشرتی فائدے بہت ہیں، اور خاص طریقے سے ظاہری فائدے، ان تمام چیزوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن اندر سے کیا فیلنگ ہے اور روحانیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب سفر حج
جب تم حج کا ارادہ کرو تو پختہ محکم عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اپنے دل کو ہر اس چیز سے خالی کر دو جو اسے اپنی طرف متوجہ کرتی، جو انسان کو اپنی طرف متوجہ، میری پسند، میرا اسٹیٹس، میرا مقام، میرا رتبہ، میری ناپسند، میری چوائس، اور میرا کام، میرا رتبہ، میرا درجہ، میرا عہدہ، سب کچھ جو چیزیں اپنی طرف گھسیٹتی، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر لو اور اس کو حجابوں سے دور کر دو بالکل. وبر الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء. سارے پردے ہمارے کھل چکے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کتنے حجابات، کتنے پردے ہمارے اعمال پر، ہماری تمام چیزوں پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت زیادہ ستار العیوب ہے. جو اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور اپنے تمام کام کو اپنے خالق کے سپرد، اپنے مالک کے حوالے کر کے، اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اس کے قضاء، اس کے فیصلے، اس کے حکم، اس کے قدر کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے تسلیم خم کر دیں، اور دنیا کی آشائش، آرام، سکون اور تمام مخلوقات کو الوداع کریں. کہ صرف بندے اپنے گھر والے کو چار کو نہیں، تمام مخلوق، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پانی، کھانا، دانا، سونا، جاگنا، سب کو الوداع اور خدا حافظ کہہ کے، جو انسان سوچ سکتا ہے کہ کائنات میں خدا کی کون کون سی مخلوق ہے، سب کو ودا کر دو اور خالق کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. عزیزوں، مخلوقات کو جو حقوق تم پر لازم ہے، جو اس کے جو حق ہے، چاہے وہ ذرات کے ہوں، نباتات کے ہوں، یا حیوانات کے ہوں، یا انسانوں کے، جس کے بھی جو حقوق ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ اسے ادا کرو. اپنے زاد راہ جو تم نے سفر کا تیاری کر کو، سفر کے لیے جو چیز لے کے جانا ہے، اپنی سواری، اپنے ساتھی، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے جوانی، اپنے مال پر بھروسہ نہ کرو بالکل کسی چیز پہ، کہ ہماری تو وہ فلائٹ تھی، ہمارا تو وہ مکان تھا، ہمارا تو وہ ہوٹل تھا، ہماری اس طریقے کی ہوئی. وہ سب چیزوں پہ، طاقت پہ بھروسہ نہ کرو، نہ جوانی پہ، نہ مال پہ، نہ دولت پر. اور اس بات کا خوف دل میں رکھو کہ کسی وقت بھی وہ تمہارے دشمن اور تمہارے وبال جان بن سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمارے اگینسٹ ہو سکتی، کبھی بھی. ارادہ انسان خدا کا کرتا ہے، راستے میں رکاوٹیں بن جاتی. راستے میں بہت سے رکاوٹیں ہیں، خدا کی طرف کیا ہے تو بس بہت سے حل ہو جاتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جو شخص خدا کی رضا کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہم سے راضی ہو جائے، یا ہم خدا کے ہر مرحلے میں راضی ہیں، اسے کسی غیر پہ بھروسہ بالکل نہیں کرنا ہے. خدا اس چیز کو اس کا دشمن اور اس کے لیے وبال جان بنا دیتا ہے، تاکہ اسے یہ بتا دے کہ خدا کی توفیق اور سہارے کے بغیر سب طاقتیں اور ہیلا بیکار ہیں. اپنے اندر اس قدر آمادگی پیدا کر لو کہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا. یہ سوچو ہم خدائی سے ملنے جا رہے ہیں، خدائی تک ہو جائیں گے اور خدائی کے لیے چلے گئے. اب احرام پہن رہے ہیں، یعنی کفن پہن کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. حسن معاشرت، اپنے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، اچھے تعلقات، اچھے آداب، اچھے اخلاق، اور تمام لین دین، صلہ رحمی، رشتہ دار، قرابتدار، ان کو اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ کے فرائض اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے خاص خیال کرو. ان کے وقت کا، کہ اللہ کے کیا وقت ہے، نبی اور آل محمد کے لیے ہمارے پاس کیا وقت ہے، دیگر اخلاقی فرائض، ذمہ داریاں جو ہمارے پاس ہیں، ادب ہے، تحمل، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت، حلم مزاج ہو، ہر چیز میں واویلا اور فریاد اور اعتراضات نہ ہو، بلکہ انسان کے اندر بردباری ہو، جانتے ہوئے بھی سب چیزیں برداشت کر لینا. صبر، شکر، شفقت، محبت، سخاوت، کنجوسی، بخل ہر چیز میں نہ ہو. زاد راہ میں دوسروں کو شرکت کے جیسے کام کے مستقل طور پہ پیش نظر رہے. خاص طریقے سے آپ نے سنا، تمام چیزوں کے لیے خاص طریقے سے ہم نے اب حج بیت اللہ کی طرف دعوت دلانے کے لیے بلایا تھا، تو عمرہ تمتع ہو چکا. عمرہ تمتع میں پہلی چیز احرام ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غسل احرام، پھر خالص توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالو. صدق و صفا، سچائی، خضوع کا لباس پہن لو. احرام کے ذریعے ہر اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو جو تمہیں ذکر خدا سے روک دے، رکاوٹیں بانے. اپنی تھکاوٹ، اپنی پریشانی، اپنے
لجاجت، اپنے جو ہے شرمندگی، یا اپنے جو ہے وہ ہٹ دھرمی، ان تمام چیزوں کو ہٹا دو ذکر الہی کے لیے، اور اس کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو خدا سے الگ کرنے کا ذریعہ ہے، جو خدا کے ذکر میں رکاوٹ بنتے اس کی اطاعت نہیں کرو۔ پھر اس کے بعد تلبیہ ایسی معنی یا ایسی معافی کے ساتھ جس میں خدا عز و جل کے لیے صاف اور خالص اطاعت پائی جاتی، اور اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یہ ہے تلبیہ کہ اب تیرے ہر آرڈر کو ہم فالو کریں گے، تیرے ہی سامنے جھکیں گے، تیرا ہر حکم ہے تو ہم اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس کے لیے حاضر ہو جائیں۔ طواف کریں، جس طرح تمہارا جسم مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کرا، اسی طرح تمہارا دل بھی ملائکہ کے ساتھ عرش الہی کے گرد طواف کرے۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جس طرح جسم تمہارے انسانوں کے ساتھ ہے، اسی طرح روح ائمہ معصومین اور اس کے بعد ملائکہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مطیع فرما برداروں کے ساتھ تمہارا جسم خدا کے گھر کا طواف کرے، خدا کی باتوں کا طواف کرے، خدا کے حکم کا طواف کرے، اب پوری لائف، پوری زندگی اسی کے احکام کے مطابق ہماری زندگی چکر کرے، کتنی بھی اس میں زحمتیں ہوں، جس طرح طواف نہیں چھوڑتے اسی طرح مشکلات کتنی بھی ہوں، ہمیں کسی طرح سے حکم الہی سے عدولی نہیں کرنا ہے، منہ نہیں پھیرنا ہے، الگ نہیں ہونا ہے۔ جب انسان خاص طریقے سے سعی کرتا ہے تو اپنی خواہشات، اپنی پسند سے دور بھاگتا ہے، شیطان سے دور بھاگتا ہے، رحمت الہی کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اپنی قوت طاقت پر بھروسہ نہیں رکھا، صرف خدا کی قدرت پہ بھروسہ۔ مکے سے روانگی، جب انسان عرفات اور منی اور مزدلفہ جاتا ہے، جب منی کی طرف نکلو تو اپنی غفلت، لغزشیں اور سے باہر آ جاؤ۔ انسان غافل ہی ہے، غافل کو جانور قرار دیا گیا ہے، غافل غفلت میں ہے، بے توجہ ہے، انسان کو بیدار کیا گیا، ہوشیار کیا گیا کہ اب مکے سے تم جا رہے ہو منی کی طرف، انا للہ، پھر اس کے بعد جب پلٹ کے آؤ گے تو انا الیہ راجعون، پھر خدا کی طرف تم پلٹ کے آؤ گے۔ جو چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جس چیز کی تم مستحق نہیں ہو، اس کی تمنا مت کرو۔ عرفات میں اپنی غلطیوں کا اعتراف، ایکسپٹ کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو جانو، خدا کے نزدیکی قربت ہماری کیا ہے، حیثیت، ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ عرفات محشر کا میدان ہے، حساب و کتاب کا میدان ہے، عرفات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا میدان ہے، جہاں انسان کے مسائل ہوں گے، پریشانی ہوں گے، جہاں انسان جانوروں کی صورت میں، دوسری چیزوں میں صورت میں عذاب کی منزلیں، عذاب کی طریقے سے وہ سب چیزیں دیکھے گا۔ خدا کے بارگاہ میں اور اس کی وحدانیت کے حاضر ہونے کے لیے اقرار تجدید عہد ہے، میرے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے احکام کے آگے ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا اور ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اب تیرا کوئی بھی عمل ہمارے خلاف نہیں ہوگا۔ اور مشعر الحرام مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ جبل رحمت پر چڑھ کر اپنی روح کو اعلیٰ مقام اور رفعت اور بلندی تک پہنچا دو۔ قربانی پیش کرتے وقت اپنی خواہشات اور لالچ کے گلے پہ چھری چلا دو، صرف بکرے کا نہیں، اپنی خواہشات، اپنی لالچ، اپنی طمع، اپنے جو ہے ہردنمیہ، اپنا غصہ، اپنا بغض، اپنا پرایا، ان تمام چیزوں پہ چھری چلاؤ، ان سب کو قربان کر دو۔ رمی جمرات، شیطان کو پتھر مارتے ہو تو اپنی خواہشات، لالچ، پستی اور تمام بری کاموں کو پتھر مار دو۔ وہ برائیاں ہمارے اندر ہوں تو اس پر بھی پتھر۔ جب انسان سر مڈائے اور بال منڈواتے وقت ظاہری، باطنی تمام عیب، تمام برائیوں کو، سر کو موڑ دو، صرف بال نہ مڈے، تمام کثافت، گندگی، برائیاں، خرابیاں، شر، فتنہ، فساد، وہ سب چیزیں مڈا دو۔ حرم کعبہ میں داخل ہوتے وقت خود کو خدا کے امان اور پیام، پردہ پوشی اور حفاظت میں اپنے آپ کو دیکھو۔ طواف زیارت بیت اللہ کی زیارت کے وقت اس گھر کے مالک کی تعظیم اور اس کے جلال و اقتدار کی معرفت کو پیش نظر رکھو۔ حجر اسود ہے، حجر اسود کو بوسہ دو تو اس کی منزلت پر راضی ہو کر اور اس کی عزت، عظمت کے سامنے سر جھکا کر طواف وداع کے ساتھ ہی سوائے اللہ کے
سب کو خیر بات کہتا۔ صفا پہاڑی کوہ صفا کھڑے ہو کر اپنی روح اپنے باطن یہاں کھڑے ہو کے سورہ آل عمران ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ ہے، اتنی دیر بیٹھو کہ رزق تلاش کر سکو، اور سورہ واقعہ کم از کم 3 مرتبہ، سورہ بقرہ دعائے توسل ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے سماعت ہے، دعائے عدیلہ ہے، اور بہت سے سورے ہیں جو یہاں مخصوص ہے، اور کون کون سی بیماری، کون کون سی خرابی کے لیے کون کون سے سورے پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب بیان کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں۔ اپنے اندر اپنے باطن اس دن کے لیے خدا کی ملاقات کی خاطر صاف کر دو، جس دن اس کے حضور پیش ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنے لیے صاف کر دینا۔ مروہ، جہاں انسان صفا سے مروہ جاتا ہے صحیح کرنے کے لیے، مروہ کے پاس پہنچ کر اللہ کے لیے صاحب مروت بن جاؤ، اپنے تمام صفت، خوبیاں اور اچھائیاں کو ہر طرح سے پاک اور صاف کر دو، اور جو عہد تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے وہ قیامت تک اس کے لیے، اس کے واسطے اور اس پر لازم ہے کہ اس پر قائم اور دائم رہو، اس پر برقرار رہو۔ حج بیت اللہ کیا ہے تو اس پر قیام کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، اور خاص طریقے سے تھوڑی سی وضاحت اس میں ہم اپنے 10ویں ویڈیو میں کرتے ہیں کہ خواتین، لیڈیز جو ہے وہ زیور پہن، محرم عورت پر زیور پہننا حرام ہے، چاہے وہ زینت کے لیے ہو یا نہ ہو، خوبصورتی کے لیے ہو یا نہ ہو، زیور پہننا حرام ہے۔ احرام پہننے سے پہلے جن زیوروں کے پہننے کی تمہاری عادت تھی، ہر طریقے سے وہ زیور کبھی ہم سے نہیں اتارتا تھا، ضروری نہیں کہ احرام کی حالت میں اتار دے، بس اسے کہ وہ کوئی دیکھے نہیں، اس سے شوہر بھی ہو تو وہ بھی نہ دیکھے، چاہے وہ گلے کا ہو اور چاہے جو ہے وہ ہاتھ میں ہو، چوڑی ہو، جس کی عادت ہے، ناک سے تو دکھے گا، کان پہ دکھے گا، تو لہذا جس کی عادت بن چکی ہے، جو احرام سے پہلے پہنتا ہے، پہنتی ہے، تو وہ اسے اتار نہیں سکتی، اگر تو اس چیز کو چھپا کے رکھیں، کوئی نہ دیکھے، یہاں تک کہ شوہر بھی نہ دیکھے۔ چہرے سے کپڑا وغیرہ مس کرنا، خاص طریقے سے پسینہ ہوگا، گرمی ہوگا، نہاتے وقت جو ہے وہ اسکارف اتارتے وقت چہرہ ڈھک جائے، یا سوتے وقت جو ہے وہ ڈھک جائے، یا اور کوئی مشکل وقت ہو جائے تو ڈھک جائے، تو چہرے کے کچھ حصے کو بھی کپڑے سے مس کرنا نہیں چاہیے، یعنی آدھا انسان جو ہے وہ چہرہ چھپا لیا اور پسینہ صاف کر لیا، ایسا نہ ہو کہ چہرہ چھپ جائے، پسینہ ہو تو ٹیشو سے اسے صاف کر لے، اور نماز کے عالم میں بھی اگر اس کا تھوڑا سا نیچے کر لیا ہے تو نماز کے بعد اسے پھر اس جگہ تک پہنچا دیں جہاں تک وضو انسان کرتا ہے۔ اور خاص طریقے سے کان چہرے میں شامل نہیں، انہیں بہرحال نامحرم سے چھپانا واجب ہے، اور جو یہ نہیں کہ کان کھول دیں، اور چہرہ کھولنے کا حکم ہے تو کان بھی کھول دیں، نہیں، بلکہ کان چھپانا واجب ہے۔ سونے کی خاطر تکیے پہ منہ رکھ لینا اور تکیہ چھپ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جسم کا کوئی حصہ رکھنا چہرے پر، ہاتھ وغیرہ، کوہنی، جو بھی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص طریقے سے ابھی تو وہ زمانہ نہیں، لیکن ماسک جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں کئی مجتہدین نے اسے جائز قرار دیا۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی انہوں نے کہا کہ نہیں، ماسک نہیں لگا سکتے حالت احرام میں، احتیاط واجب ہے کہ اس کی طرح کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ کسی انسان کے آنسو آتا ہے، ناک پسینہ آتا ہے، پوچھنا، تو آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ خمنائی یہ کہتے ہیں جائز ہے، اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ آنسو، ناک اور پسینہ بھی پوچھنے کے لیے چہرہ نہیں چھپا سکتا۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں زکام اور نزلے میں ناک پوچھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مردوں کے لیے جو بیان کر چکے ہیں کہ مردوں کے لیے ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سلی ہوئی قمیض پہننا، سلا ہوا پاجامہ پہننا، سلا ہوا کوٹ یا قبا پہننا، اور سلا ہوا کوئی بھی لباس ہو، بنیان ہو، انڈر ویئر ہو، وہ پہننا حرام ہے جو سلا ہوا۔ پیسے رکھنے کے لیے بیلٹ وغیرہ جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے، قینچی کے لیے، پیسے کے لیے وہ بیلٹ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجبوری میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ ہے۔ بغیر سلا ہوا کپڑے کا ٹکڑا احرام
احرام کے گرد باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے احرام کی مضبوطی مقصود ہو۔ سلا کپڑا نہ ہو، پھر اسے صرف احرام کے اوپر باندھ لے، اور کہ احرام میں مضبوطی ہو تو اسے کوئی حرج نہیں۔ جس کے کھجلی ہو جاتی ہے، رگڑ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے، وہ بھی بغیر سلا ہوا کپڑا ارد گرد رانوں میں وہ لپیٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہرنیا کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بند جوتے یا موزہ پہننا حالت احرام میں حرام ہے مردوں کے لیے۔ محرم مرد کو ایسی چیز نہیں پہنی جا سکتی جو اس کے پاؤں کے ظاہری حصے کو چھپا لے، خاص طریقے سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، وہ اگر کوئی ایسی پٹی یا ایسی چپل جو ہے وہ پہن لے جس سے جو ہے وہ چھپ جائے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ حصہ کچھ دکھنا چاہیے، یا تو انگلیاں دکھیں یا تو اوپر کے حصے کچھ دکھنا چاہیے، تو جائز ہے۔ تمام پاؤں کو چھپانا حرام ہے، اور یعنی اوپر کا حصہ باقی رہے۔ اگر احرام کا لباس یا کوئی اور چیز مثلا چادر، لحاف، کمبل وغیرہ سے چھپا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طریقے سے پاؤں کو کھلا رکھے اور سر کو کھلا رکھے، باقی جو ہے وہ آپ چادر کمبل سب اوڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ اس میں سلا ہوا کیسے اوڑھیں، یہ پہننے کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح گلے میں بیگ وغیرہ لٹکانا جس میں کتاب ہو، پیسے ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سر کا چھپانا پہننے والی چیز، یعنی مثلا ٹوپی ہے، گرمی ہے ہم نے ٹوپی لگا دی، یا اور کوئی چیز جو ہے وہ تولیہ سر پہ رکھ دیا، یا لکڑی اور دفتی رکھ دیا ہے جس سے سر پہ سایہ رہے، پانی میں سر ڈبو دیا، سر پر سامان کوئی رکھ لیا کہ دھوپ نہ لگے، یہ سب حالت احرام میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ مجبوری میں سر درد کے لیے سر پر رومال باندھنا یہ جائز ہے۔ حمام میں جو باتھ روم میں جائے اور اس کے بعد شاور کے نیچے جانا یہ بھی جائز ہے، کہ ایسا نہیں کہ سر ڈبونا یہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہائے نہیں، شاور سے نہا سکتے ہیں۔ سونے کے لیے تکیہ پہ سر رکھنا حالت احرام میں حلال ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ اور ہاتھوں کا سر پہ رکھنا، ہاتھوں کا ایک انسان جو ہے وہ ہاتھ کو سر پہ رکھتا ہے اور رکھ کے سوتا ہے، یا جو ہے وہ کوہنی رکھ لیتا ہے یا اور کوئی چیز رکھ لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اکثر فقہا کے نزدیک سر کا کچھ حصہ چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ کان بھی سر کا حصہ شمار ہوتا، انہیں بھی نہیں چھپایا جا سکتا ہے، اور خاص طریقے سے موبائل فون کان سے لگانا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، کان پہ فون لگا کے بات نہیں کر سکتے، احتیاط واجب ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ سائے میں جانا، یعنی انسان جو ہے وہ سائے میں سفر کرے، حالت احرام میں سفر کے دوران مثلا چھتری، امبریلا، چھتری کے سائے میں چلنا، بند گاڑی میں سواری کرنا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا، یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ وہ سایہ جو حرکت نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی سایہ چلتا ہے، چھتری کے ساتھ، دفتی کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، برتن کے ساتھ، جو سر میں اس کا سایہ اگر چلتا ہے تو وہ حالت احرام میں حرام ہے، ورنہ پل ہے، سرنگ ہے، ہوٹل ہے، یہ ہمارے ساتھ سایہ چلتا نہیں، اس میں ہم رہ سکتے ہیں، اس سے چل سکتے ہیں، وہ سایہ نہیں قرار دیا۔ وہ سایہ حرام ہے جو ساتھ ساتھ چلے، مثلا چھتری ہے، بس ہے، بادل کے سائے میں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے رات میں بند سواری پہ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہم جو ہے مسجد شجرہ سے پہنچے مکہ اور ابھی رات باقی ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ جانا چاہتے ہیں، اور خاص طریقے سے
یا جوفا سے ہم جو ہے وہ کعبہ جانا چاہتے ہیں، ابھی رات ہے، بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے کھلا مسئلہ ہے کہ آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن خوئی صاحب کہتے ہیں رات یا دن کوئی بھی ہو، بند گاڑی میں سفر مرد حضرات نہیں کر سکتے، ان کے اوپر کفارہ ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بارش ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہے، ورنہ رات میں بند گاڑی پہ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر رات میں بھی بند گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور بارش ہو گئی ہے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے درمیان میں ہم رات میں سفر کر رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی والے ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن بارش آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو بارش آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس رکے اور ہم بس سے باہر آئیں، تاکہ اپنے آپ کو زحمتوں اور تکلیفوں میں ڈالیں۔ خدا کے بارگاہ آسانی سے نہیں ملتی ہے، احتیاط واجب ہے۔ تو آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اگر بارش یا سردی سے بچنے کے لیے ہو تو جائز نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، ورنہ اجازت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو سیف کرنا نہیں چاہیے کہ اگر جو ہے وہ سردی لگ رہی ہے، پتلا کپڑا پہنے ہیں تو لہٰذا ہم بند گاڑی میں سفر کر لیں، یا جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو کر لیں، تو اس میں جائز نہیں ہے، ورنہ اجازت ہے۔ نظر کر کے احرام باندھنے والے مومنین، اگر انسان توجہ کر لے کہ میقات سے پہلے نظر کر کے احرام باندھنا جائز ہے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ بامبے سے چلا، دلی سے چلا اور گجرات سے چلا، کہیں سے بھی حج بیت اللہ کے لیے نظر کر کے احرام باندھ لیتا ہے کہ صرف احرام باندھ سکتا ہے، صرف آیت اللہ سیستانی حالت اختیار میں اس کی اجازت دیتے ہیں، مجبوری میں باقی فقہا بھی اجازت دیتے ہیں کہ کہیں سے نظر کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کہے کہ میقات جا کر احرام باندھنے کا تھا، مگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی یا سواری کا انتظام نہیں کیا، جوفا نہیں پہنچایا، تو اب کیا کریں؟ اسی صورت میں جدہ ہی سے نظر کر کے احرام باندھ سکتے ہیں۔ حدود حرم شروع ہونے سے پہلے دوبارہ احرام کی نیت کر لیں، یعنی تنعیم پہنچتے پہنچتے دوبارہ اس کی نیت کر لیں۔ مجھے پتہ چلا نظر کر کے احرام باندھے گا تو سائے میں سفر کرنا ہوگا، پھر بھی احرام جو ہے وہ نظر کر کے باندھا جا سکتا ہے۔ اور آیت اللہ خوئی کہتے ہیں نظر صحیح ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اور سائے میں سفر کا کفارہ الگ سے ادا ہوگا۔ نظر کر کے انسان کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن سائے میں چلنے کا اس کا کفارہ ہوگا۔ آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی کہتے ہیں نظر صحیح ہے مگر گناہ تو ہوا ہے، استغفار اور کفارہ ادا ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نظر ہی صحیح نہیں ہے کہ انسان نظر کر کے جو ہے وہ احرام باندھ لے، احتیاط واجب ہے کہ انسان میقات جائے۔ اور میقات جانے کے اثرات ہیں، خاص طریقے سے مکے میں سائق میں سفر کرنے کا یہ ہے کیا کہ حالت احرام میں مکے میں اپنی بلڈنگ میں اپنے ہوٹل پہنچ گئے، اب طواف وغیرہ کے لیے مسجد الحرام جانا چاہتے ہیں، تو پہلے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے عام طور سے مسجد تنعیم جاتے ہیں۔ یہ مقام تقریباً 6-7 کلومیٹر ہے، وہاں سے احرام باندھ کر مسجد الحرام آتے ہیں۔ تو ان دونوں میں گاڑی میں چلنا کیسا ہے؟ تو پہلی چیز یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی بلڈنگ نئے مکے میں ہے یا پرانے مکے میں۔ توجہ رہے کہ مسجد تنعیم نئے مکے میں شامل ہے۔ فقہا کا جواب یہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں جائز ہے رات میں مکے میں یا پرانا نئے مکہ تنعیم سے احرام باندھا جاتا ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں پرانے مکے میں تو جائز ہے، لیکن نئے مکے میں احتیاط واجب ہے کہ نہ کرے رات میں تنعیم نئے مکے میں۔ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ دن میں تو بالکل نہیں، پرانے مکے میں بھی احتیاط واجب ہے، بارش ہے تو احتیاط واجب ہے ورنہ نہیں ہے رات میں۔ اور نئے مکہ میں سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ دن میں احتیاط واجب ہے کہ بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، لیکن رات میں بارش ہے تو احتیاط واجب ورنہ نہیں ہے۔ اگر بارش ہے تو بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے نئے مکے سے بھی، ورنہ جائز ہے رات میں سفر کر سکتے۔
خامنہ صاحب کے نزدیک احتیاط واجب ہے، دن میں بھی سفر نہیں کر سکتے، لیکن پرانے مکے میں بارش یا سردی سے بچنے کے لیے ہے تو احتیاط واجب ہے کہ نہ کرے بند گاڑی میں، ورنہ سفر رات میں کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیا مکہ میں اس میں بھی احتیاط واجب ہے، منع ہے، لیکن بارش یا سردی سے بچنے کے لیے ہے تو احتیاط واجب ہے، یعنی رات میں بھی سفر نئے مکے سے نہیں کر سکتے ورنہ جائز ہے۔ تو خاص طریقے سے عرفات اور مینا میں سائے کا سفر، عرفات اور مینا جو ہے وہ پہنچ گئے، اب حالت احرام میں مثلا شیطان کو کنگری مارنے جا رہے ہیں تو چھتری یا بند سواری میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے خوئی صاحب اور خمینی اور واحد صاحب نے جائز قرار دیا ہے، دن رات میں ہر طریقے سے جائز ہے۔ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، منع ہے، مینا میں بھی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے آپ چھتری اور بند گاڑی استعمال نہیں کر سکتے، اور رات میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بارش ہے، بارش آ گئی ہے رات میں تو چھتری بھی ہٹا دیجئے، بس گاڑی جو ہے بند گاڑی بھی ہٹا دیجئے، ورنہ جائز ہے۔ تو خاص طریقے سے خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ دن میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، مینا میں بھی چھتری وغیرہ نہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر رات میں ہے تو جا سکتے ہیں، اگر بارش اور سردی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں، اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مشترک، یعنی جو مرد عورت دونوں کے لیے جو ہے حالت احرام میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، ان مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، خاص طریقے سے خوشبو کے سلسلے میں۔ ہماری 11ویں گفتگو انشاءاللہ کچھ احرام میں واجب چیزیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اس کی کیفیتیں، اس کے مسائل کے اوپر ہماری ڈسکس ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیت کر کے عرفات کے میدان میں چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔